السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ میں آج کل محرم کا جو بچا ہوا ٹاپک تھا وہ کور کر رہی تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ آج کا جو ہے ٹاپک اینڈنگ ہے، لیکن کچھ ایسی باتوں سے اینڈ کروں جو کہ آپ کو اچھی لگے۔ اور آج جو موضوع میں کور کروں گی محرم کا آخری موضوع ہوگا وہ بدعات کا المیہ۔ ایسا نہیں کہ اب میں محرم پر ویڈیو نہیں بناؤں گی، پر یہ جو میں نے آج کے اور کچھ دن پہلے کے جو کچھ ویڈیوز میں محرم پر بنائی ہوں وہ ایک کے بعد ایک ٹاپک اس لیے کور کری ہوں اس طرح سے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بدعات کا المیہ۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، اور پسند آئے گا تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیم کے بالکل الٹے ہماری رفتار ہے۔ ہم نے سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت سمجھ لیا ہے۔ میری بات کو غور سے سمجھیے گا۔ محرم کا مہینہ روزہ احتساب، نفس تنظیم، فدائیت، حق گوئی اور غلبہ اسلام کی خوشخبری لے کر آتا ہے، لیکن ہم اس کے برعکس، یعنی کہ ہم بالکل الٹ، ہم کیا کرتے ہیں؟ نوحہ، بین، ماتم، رونے پٹنے اور سینہ کو بھی اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں، مجالس عظہ اور تقاریر کا اہتمام کرتے ہیں جن میں جذبات کو بھڑکانے والی تقاریر ہوں گی، وضع اور من گڑنت قصے سنائے جائیں گے، شان صحابہ میں گستاخیاں کی جائیں گی۔ یہ سب چیزیں اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہیں۔ اسلام شعور اور ہنگاموں کا نام نہیں ہے۔ بہت واضح ہے یہ چیز کہ اسلام شور، ہنگامہ یا مار چوٹ پہنچانا خود کو، ہمارے اسلام میں یہ سب چیزیں کہیں نہیں ہیں۔ ان خرافات میں وقت برباد کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن پاک پوری صحت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آپ براہ راست کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔ میں اپنی بہت سے ویڈیو میں یہ چیز سمجھا چکی ہوں کہ اگر آپ ہیں گمراہی کے راستے پہ اور آپ کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو آپ پڑھیے، آپ خود پڑھیے ان حدیثوں، ان دلیلوں اور کو سمجھیے۔ اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ صحیح غلط میں خود بخود فیصلہ کر پائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن اور حدیث کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے اور بازار میں ہر جگہ دستیاب ہے۔ جن کو اردو میں سمجھ میں نہیں، جن کو ادرس لینگویج ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف ہندی سمجھ میں آتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اردو آتی ہے، انگلش کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں، تو آج کے اس ٹائم میں ہر چیز کی، ہر لینگویج میں ہر چیز جو ہے وہ معین ہے۔ ہم اپنی ہر چیز چھان پھٹک کر لیتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں۔ ہم جیسے دوسری چیزوں میں 10 جگہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، ہمیں قرآن و سنت پر بھی عمل کرنے کے لیے اتنی ہی محنت کرنی چاہیے۔ پھر دین کے معاملے میں ہم اتنے غافل کیوں ہیں؟ آپ احادیث رسول کا مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی میت اور مصیبت پر ہم صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیں کسی کے بھی انتقال پر صبر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور نوحہ اور بین کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے ان بدعات و خرافات سے توبہ کرو اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ کتاب و سنت سے انحراف کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری قومیں مسلمان کو اور ان کے ملکوں کو
ملکوں کو لقمہ تر سمجھ کر ان پر ابل پڑی ہے۔ اگر اب بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا تو آخر کس برے دن کے انتظار میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اس بات پر غور کریے گا۔ آج جو مسلمانوں کے پیچھے لوگ جو ہیں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ سب مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ویسا کیا جا رہا ہے۔ بہت سے ٹاپکس آئے دن سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتے ہیں، پر کبھی مسلمان یہ بھی سوچیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں بھی بہت سے اتفاق نہیں ہیں۔ بہت سی جگہ پہ اگر مسلمان ایک ہو کر اپنے اللہ اور رسول کو سمجھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں اور اس چیز پر عمل کریں جو حق ہے، تو انشاءاللہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ان سارے خرافات اور ان سارے ظالموں سے محفوظ رہیں گے، صحیح غلط کی سمجھ ان میں رہے گی۔ اور اب میں اپنی جو ہے ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ لمبی ویڈیو پسند نہیں آتی ہے۔ میرے ویوز تو اچھے آتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں، تو پلیز میری لانگ ویڈیو کو بھی اتنا ہی لائک کیا کریے، شیئر کیا کریے جتنا آپ شارٹ ویڈیوز کو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے بھی ایسی ویڈیوز بناتی رہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ تو چلیے اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم صالح، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔